الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع معزز سامعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے اور وہاں مسجد قبا کی تعمیر فرمائی 5 دن 12 دن 25 دن اتنے ہی دن قیام فرمایا اور اتنے ہی دن میں وہاں مسجد قبا کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے 12 ربیع الاول۔ اب یہ سال نبوی کے بجائے ہجری سال شروع ہوگی۔ پہلی ہجری 12 ربیع الاول کو قبا سے مدینہ منورہ جانے کی تیاری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی کا نام اسوہ تھا۔ اس اٹھنی پر سوار ہو کر کے آگے بڑھے۔ جتنے قبیلے محلے اور بستیاں ملتی تھیں ان تمام بستی اور محلے کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں قیام فرمائیں، ان کے یہاں رکیں۔ سب سے پہلے قبیلہ بنو سالم میں پہنچے۔ یہاں پہنچے تو جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ جمعہ کی نماز میں 100 لوگ شامل ہوئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں تقویٰ کی تعلیم فرمائی۔ اس خطبے کا نام خطبۃ التقویٰ، تقوی کا خطبہ۔ جو آپ نے اس خطبے میں باتیں بیان فرمائی، مدینہ میں 10 سال تک اسی کے مطابق پوری زندگی آپ کی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں مینیفیسٹو کا اعلان کر دیا کہ ہمارا آئندہ کیا مومنٹ، کیسا مومنٹ ہوگا اور کیا تحریک ہوگی، ہمارے کیا اعمال ہوں گے، ہمارا ادیش، ہمارا ایم کیا ہوگا، ہمارا نصب العین کیا ہوگا۔ 100 لوگ جمعہ میں بنو سالم قبیلہ میں شریک ہوئے۔ اس سلسلے میں جمعہ کے قیام کا مسئلہ نکلتا ہے کہ جمعہ کہاں ہو سکتا ہے۔ چھوٹی بستی، جنگل، بیابان، خانہ بدوش لوگ جو رہتے ہوں، اپنا مکان لے کر چلنے والے، کیا ان مقامات پر جنگلوں میں جمعہ قائم کر سکتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح مقامات پر جمعہ کا قیام نہیں ہو سکتا۔ احناف، علماء احناف کہتے ہیں مصر ہونا ضروری ہے۔ مصر کا لغوی معنی شہر ہوتے ہیں، شہر ہونا ضروری ہے، شہری انتظامات جہاں ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَذَرُوا الْبَيْعَ، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت کو چھوڑ دو، جہاں خرید و فروخت ہوتی ہو وہاں جمعہ کی نماز قائم کر سکتے ہیں، اور آبادی بھی 4000 5000 10,000 کی شرط لگائی جاتی ہے۔ لیکن مصر کا ڈیفینیشن اور مصر کی تعریف کیا ہے یہ بہت زیادہ اختلاف ہے۔ ابھی اسلامی فقہ اکیڈمی کی کانفرنس ہوئی تھی پچھلے سال برہان پور میں، تو اس میں میرا بھی بہت طویل مقالہ تھا، تو یہ بات آئی کہ جہاں اجتماعی نظام موجود ہو، پنچایت موجود ہو، کھیت موجود ہو، کمیٹی موجود ہو، انتظامیہ موجود ہو، تو اس مقام پر جمعہ کی نماز جائز ہے۔ جس مقام پر انتظامیہ کمیٹی نہ ہو، پنچایت نہ ہو، کھیت نہ ہو، یونٹی نہ ہو،
چیز یہ ضروری ہے کہ جمعہ کا مقصد امت میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنا، اسی طرح اسلام کی رونق شوقت اور اس کے اچھے اثرات و نتائج کا اظہار کرنا، اور اسلام کی تبلیغ تعلیم کو عام کرنا۔ ایک خطبہ، جمعہ میں خطبہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ یہ خطبہ دینے والا بھی کوئی وہاں ہو۔ ایک تو خطبہ یہ جو دو خطبے عربی میں پڑھتے ہیں، یہ خطبہ تقریر بھی ہے اور ذکر بھی ہے۔ ایک خطبہ یہ ہے کہ جو باتیں سمجھائی جائیں، سکھائی جائیں، لوگ سنیں اور سمجھیں اور جانیں۔ تو خطبہ سے مراد یہ ہے کہ ایسے مقام پر جہاں پنچایت ہو، کمیٹی ہو، اور اسی کے ساتھ وہ پنچایت اور کمیٹی خطبہ دینے والے کا انتظام کر سکے، یعنی کسی عالم کو بیان کے لیے بندوبست کر سکے، اس مقام پر جمعہ کی نماز جائز ہے۔ اس اصول کے مطابق جہاں مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے، مکانات نہیں ہیں، لیکن کسی بھی شکل میں وہاں لوگ رہتے ہیں، مثلا شہر سے دور، شہر سے باہر کارخانے موجود ہیں، مکان نہیں ہے لوگوں کے، کارخانہ میں ملازمین رہتے ہیں، کارخانے کی انتظامیہ ہوتی ہے، وہ انتظامیہ امام کا تقرر کر لے، عالم کو بلا لے خطبہ دینے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اور اس انتظامیہ کے لیے سارا نظام کھڑا ہو تو اس کارخانے میں جمعہ کی نماز جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح سے کوئی کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اسکول ہے، آبادی نہیں ہے، وہاں لوگ آتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھ کے واپس چلے جاتے ہیں، تو وہاں ایک انتظامیہ ہوتی ہے، ایک کمیٹی ہوتی ہے، وہ کمیٹی وہ انتظامیہ نماز کا انتظام کرے اور خطبہ دینے کا بھی انتظام کرے، بیان کرنے کا بھی انتظام کرے، تو اس کالج میں، اس اسکول میں، اس یونیورسٹی میں، اس ادارے میں جمعہ کا قیام جائز ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ اسی بحث اور اسی نتیجے کی بنیاد پر بہت سے گاؤں میں اس وقت جمعہ کی نماز جائز ہے۔ جہاں لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے سے ابھی تک منع کرتے رہے، اس ڈیفینیشن کے مطابق وہاں جمعہ کی نماز ہو جائے گی۔ میں نے 2 سال پہلے بھٹیرا گاؤں میں جمعہ کو منع کیا تھا اور لکھا تھا میں نے کہ جائز نہیں ہے، لیکن جب یہ بحث کھل کر سامنے آئی تو یہ ہوا کہ وہاں ایک کمیٹی، ایک پنچایت ہے، ان لوگوں کو امام رکھ سکتے ہیں، وہاں امام نہیں رکھ سکتے تو اس شہر کے وہاں بیان کرنے والا کوئی جا سکتا ہے، یہ انتظام ہو سکتا ہے، اس لیے اب وہاں جمعہ کی نماز جائز ہے۔ میں نے دوبارہ 1 سال کے بعد فتویٰ لکھ کے دیا کہ وہاں جمعہ جائز ہے، ان لوگوں نے جمعہ شروع کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سالم میں پہنچے اور وہاں جمعہ کا وقت ہو گیا تو آپ نے وہاں جمعہ کی نماز ادا فرمائی، اور اس جمعہ میں خطبہ جو دیا وہ تقویٰ کی تعلیم پر مبنی تھا خطبہ، اور آئندہ جو کام کرنا تھا اس کا مینیفیسٹو اس کے اندر تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کر کے اس طرح سے کام کریں گے اور ایسا سماج تیار کریں گے، ایسا معاشرہ تیار کریں گے اور انسانوں کی ایسی تربیت کریں گے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ جمعہ کی کتنی اہمیت ہے اور جمعہ کے خطبے کی کتنی اہمیت ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو جمعہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جمعہ کے خطبوں کو سننے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، ہماری عورتوں کو بھی جمعہ کے خطبے سننے کا اہتمام اور انتظام کرنا چاہیے۔ مسجد بہت چھوٹی ہے، مردوں کے لیے جگہ نہیں رہتی ہے، عورتیں کہاں بیٹھیں گی؟ تو اس کی دوسری شکل ہے کہیں کسی مکان میں عورتوں کو بیٹھایا جائے اور براہ راست یہ خطبہ ان کے کان میں پڑے، ممبر پر بیٹھ کر کے جو بات کہی جاتی ہے اس کے زیادہ اثرات بہتر ظاہر ہوتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے، بنی سالم سے یثرب کے محلے بنی بیاضہ سے گزرے۔ جیسے آگے گزرے تو بنی بیاضہ کے لوگ کھڑے ہوتے ایک لائن سے آپ کا استقبال کرنے کے لیے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، ہمارے دولت خانے پر حاضر ہوں، ہم جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، آل اولاد کے ساتھ، سب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کے لیے سب کو قربان کرنے
کے لیے تیار ہیں، آپ کو یہ لوگوں نے کہا۔ پھر اس کے بعد بنو ساعدہ کا قبیلہ محلہ گزرا، اس سے گزر ہوا، ان لوگوں نے بھی یہی بات کہی۔ اس کے بعد بنی حارثہ کی طرف سے گزر ہوا، ان لوگوں نے بھی یہی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا چاہا۔ پھر محلہ عدی پر گزر ہوا، وہاں کے لوگوں نے بھی یہی بات کہی۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، وہی بریدہ جو وہاں غار ثور سے آگے نکلنے کے بعد 70 لوگوں کو لے کر کے گرفتار کرنے کے لیے سامنے آ گئے تھے، اسلام قبول کر لیا اور پھر 70 لوگوں کے ساتھ آپ کی حفاظت کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس موقع پر جب اسلام قبول کیا تھا اور کہا کہ آپ کی حفاظت ہم کر کے مدینہ تک آپ کو پہنچائیں گے، تو اپنا عمامہ مبارک دیا تھا کہ اس کو جھنڈا بنا لو، جھنڈے کے ساتھ آگے ہم سفر کریں گے۔ تو اپنے نیزے پر لگا کر کے اس جھنڈے کو آگے بڑھے۔ اب دیکھیں، نیزے پہ لگا کر کے آگے بڑھنا دیکھنے میں لگتا ہے کہ ایک نیزے کو یوں پکڑ رکھتا ہے، لیکن ہم اور آپ 10 منٹ لکڑی کو پکڑ کر کے ایسے کھڑے ہو کر کے دیکھ لیں، نیزے کو لے کر کے آگے بڑھے۔ اس چیز کو دوسری قوموں نے اختیار کیا ہے، بالکل تماشا کے طور پر یہ لوگ کام کرتے ہیں، لیکن جھنڈے کو لے کر کے چلتے ہیں تاکہ اس جھنڈے کے نیچے ان کا اتحاد، ان کا اتفاق، ان کی شان اور شوکت کا مظاہرہ ہو سکے۔ وہ جھنڈے کو لے کر کے آگے چل رہے ہیں، یہ سارے قبیلے کراس کر گئے تو سب طرف ہر قبیلے میں صحابہ دو رویہ کھڑے تھے، دونوں طرف کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر کے کہتے ہیں، حضرت بریدہ کہتے ہیں، ما رأيت اہل المدینہ فرحوا بشیء فرحوا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اہل مدینہ کو کبھی بھی کسی بھی چیز سے اتنا زیادہ خوش نہیں دیکھا جتنا خوش اس کیفیت، اس حالت پر ان کو دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کے آمد سے، آپ کے ورود مسعود سے ان کو جو خوشی ہوئی، کائنات کی کوئی چیز ان کو خوشی نہیں دے سکی، کائنات کی کسی چیز سے اتنا زیادہ خوش نہیں ہوئے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے خوش ہوئے۔ دیکھنے میں ہے کہ خوشی کی چیز ہے، لیکن اس خوشی کے ساتھ بہت بڑی قربانی، بہت بڑے مجاہدہ کو بھی دعوت دینا تھا۔ پورے مکہ کے لوگوں سے دشمنی لینی تھی۔ مکہ سے دشمنی لینے کا مطلب یہ تھا کہ پورے عرب سے دشمنی لینی تھی۔ مکہ کے لوگ مدینے پر حملہ کر سکتے ہیں، عرب کے دیگر قبائل بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ ان تمام خطرات کو مول لیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے خوش ہیں کہ ہماری جان جائے تو جائے، لیکن اللہ کے نبی آ گئے ہمارے دربار، ہمارے دیار میں، ہماری بستی میں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس سعادت کے مقابلے میں ہمارا گھر ویران کر دیا جائے، ہمارے کاروبار ختم کر دیے جائیں، ہمارے وجود کو فنا کر دیا جائے، ہم کو ذبح کر دیا جائے، ہم کو قربان کر دیا جائے، یہ سب ہم کو گوارا ہے۔ یہ جو خوشی مل گئی، بہت بڑی نعمت مل گئی، صحابہ خوش تھے۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز سے اہل مدینہ خوش نہیں ہوئے جتنا خوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھ کے جو دو رویہ کھڑے تھے صحابہ، وہ روکنے کی کوشش کر کے اونٹ کی نکیل کو پکڑ کے روکنے کی کوشش کرتے، بار بار ہر قبیلے کے لوگ سردار آگے بڑھتے، ایک بھیڑ نہیں آ کے لڑ جاتی تھی۔ یہ ڈسپلین، نظم و نسق کا ایک طریقہ ہے جو سنت سے معلوم ہوا۔ آپ فرماتے خلوها فإنها مأمورة، اس اونٹنی کو چھوڑ دو کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، اللہ نے اس کو حکم دے رکھا ہے، یہ چلتی رہے گی۔ جہاں اللہ کا حکم ہوگا کہ رک جائے، وہاں رک جائے گی، پھر وہی میرا ٹھکانہ اور میرا مقام، میری منزل ہوگی۔ یہ آپ نے صحابہ کرام سے ہمیشہ فرمایا، جہاں جس بستی سے گزرے روکا فوراً آپ نے فرمایا، آپ صحابہ فوراً چھوڑ دیتے اونٹنی کے ڈور کو۔ یہ دو رویہ کھڑے تھے، اوپر بچیاں بھی کھڑی تھیں چھتوں پر اور وہ نعت پڑھ رہی تھی، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب
الشکر علینا ما دعا للہ داع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. ہمارے اوپر 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا ہے سنیات وداع سے. وداع رخصت کرنے کی جگہ، سی آف کرنے کی جگہ. سنیہ پہاڑی تھی، 2 پہاڑیاں، وہاں تک مدینہ سے باہر مدینہ کے لوگ مہمانوں کو جب روانہ کرنا ہوتا قافلوں کو تو وہاں تک سی آف کہنے کے لیے جاتے تھے، رخصت کرنے کے لیے جاتے تھے. تو اس سے اندر انٹری کی تو اس پوائنٹ کو یہ کہا کہ وہاں سے گویا 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا. پھر کیا ہوا؟ جب یہ چاند طلوع ہوا وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، تو ہم پر شکریہ ادا کرنا واجب ہو گیا. جب تک اللہ سے دعا کرنے والے دعا کرتے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے. یہ 14ویں رات کا چاند ہم پر ان پہاڑیوں سے طلوع ہوا ہے. اب دیکھیے خوشی کا موقع ہوتا ہے تو خوشی کے موقع پر بھی ہم شریعت کے پابند ہیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے پابند ہیں. اتنی زیادہ اہل مدینہ کو خوشی ہوئی، اتنی زیادہ اہل مدینہ کو خوشی ہوئی کہ کبھی بھی کسی بھی چیز سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی اہل مدینہ کو اللہ کے نبی کی آمد سے جو خوشی ہوئی. لیکن اس خوشی کے ساتھ ایک پیغام کا قدرت کی طرف سے اعلان ہوا، ایک پیغام دیا گیا کہ ایھا المبعوث فینا، اے ہمارے درمیان بھیجے گئے نبی، جئت بالامر المطاع، کہ آپ وہ چیز لے کر کے آئے ہیں، وہ حکم لے کر کے آئے ہیں جس کی پیروی کی جائے گی. یعنی ہم آپ پر قربان، ہم آپ کے شکر گزاری میں اپنی زبانوں کو تر کیے ہوئے ہیں. آپ جو بات حکم کرو گے، جو حکم دو گے، اب امر المطاع، آپ کی ہر بات، آپ کا اشارہ چشم ابرو اطاعت کے لیے ہے، فرما برداری کے لیے ہے. آج ہم اور آپ دیکھیں کہ نبی کے عشق کے نام پر، نبی کی آمد کے نام پر نبی کے حکموں کو کی خلاف ورزی کرتے ہیں. آپ دیکھیے صحابہ کرام نے وہ خوشی نہیں منائی کہ آپ اس تاریخ کو پیدا ہوئی تھی، اسے جلسہ کریں گے اور جلوس نکالیں گے. پیدائش کی تاریخ ہی میں اختلاف ہے، کوئی 8 کہتا ہے، کوئی 9 کہتا ہے، کوئی 11، کوئی 12 تاریخ دنیا سے رحلت فرمانے کی مقررہ تاریخ ہے. لیکن خوشیاں مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نبی کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مسجدیں ہماری ویران ہو جاتی ہیں. جئت بالامر المطاع، جس بات کا ہم نے حکم دیا ہے اس بات کی پیروی کی جائے گی. اتنی زیادہ خوشی کا، اتنی خوشی ہے، خوشی کی ایسی کیفیت ہے کہ پورا مدینہ اپنی آنکھیں بچھائے ہوئے ہے. دو رویہ دونوں طرف کھڑے ہیں صحابہ کرام، اور یہ بریرہ اپنے جھنڈے کو لے کر کے آگے نکل رہے ہیں، ایک کے بعد ایک محلے کو کراس کر رہے ہیں، ایک آبادی قبیلے کو کراس کر رہے ہیں. سب بے چین و بے قرار ہیں کہ میرے گھر میں آپ اپنی حضور میں میمنت سے سرفراز فرمائیں. خوشی، دیوانگی، جنون، عشق و مستی کا ماحول ہے. لیکن اس ماحول میں یہ اعلان ہو رہا ہے جئت بالامر المطاع، آپ جو لے کر کے آئے ہو، جو پیغام لے کر کے آئے ہو، جو تعلیم لے کر کے آئے ہو، خوشی کی اس ماحول میں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کی پیروی کی جائے گی، اس کی اطاعت کی جائے گی، آپ کی حکموں سے منہ نہیں پھیرا جائے گا. آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سڑکوں سے، راستوں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، ثواب کا کام ہے. راستوں کو بنا دینا، نالیوں کو بنا دینا ثواب کا کام ہے، صدقہ جاریہ کا کام ہے. مسافروں کے لیے سہولیات فراہم کرنا صدقہ جاریہ ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے. نبی کا نام لے کر کے ہم راستوں کو بند کر دیتے ہیں، عشق نبی کا نعرہ لگا کر کے راستوں کو بند کرتے ہیں اور مسافروں کو پریشان کرتے ہیں، ایمبولینس کے راستوں کو روکتے ہیں، مریضوں کے راستوں کو روکتے ہیں، نوکروں ملازموں کے راستوں کو روکتے ہیں، اسکول کے بسوں کو روک دیتے ہیں، اسکول کی گاڑیوں کو روک دیتے ہیں، فائر بریگیڈ کو روک دیتے ہیں.
ہماری زندگی ان کی زندگی سے کتنا الٹی ہو گئی۔ وہ صحابہ خوشی میں شرابور ہیں، عشق و جنون میں مست ہیں، اپنے جان کا نذرانہ لے کر کے کھڑے ہیں، پورے عرب سے دشمنی مول لے لی، پورے مکہ سے دشمنی مول لے لی، لیکن اعلان کر رہے ہیں جئت بالامر المطاع، اس جنون میں، اس دیوانگی میں، اس عشق میں، اس مستی میں، اس فداکاری جانثاری میں آپ کے حکموں کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، آپ جو حکم دیں گے ہم وہی کریں گے۔ ایک لفظ آپ فرماتے تھے اونٹ کی نکیل کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے حکم دی ہوئی ہے، فوراً صحابہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے، آگے قبیلے میں پہنچتے، وہاں کا سردار نکیل پکڑتا، آپ حکم فرماتے اونٹ کی نکیل کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف سے حکم دی ہوئی اونٹنی ہے، جہاں بیٹھ جائے گی وہاں پہنچ جاؤں گا۔ صحابہ فوراً چھوڑ دیتے اونٹ کی نکیل کو۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری، یہ ہے عشق،